حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا اور خطبہ جمعہ بھی سننے کا موقع مجھے مل جاتا تھا۔ فرماتے تھے حضور کے خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے، حضور کی نمازیں بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھیں۔ یہ ہے لوگوں کے ساتھ حضور کی نماز کا معاملہ، لیکن جب تنہا قیام کرتے ہیں تو اتنا لمبا قیام ہوتا ہے حتیٰ تتورم قدماہ، حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے ہیں اور میرا رب رب ہو کے کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے محبوب، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں تو آپ کا انفرادی عمل آپ کی طاقت کے مطابق ہوگا، لیکن جب آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے تو آپ پھر اس حساب سے چلیں گے، تو اس وقت آپ اپنی رفتار اپنی طاقت نہیں دیکھیں گے۔ مشکل نہ کھڑی کی جائے، میں چل سکتا ہوں، 1 گھنٹے کا قیام کر سکتا ہوں، تو میں اپنے حساب سے سوچوں اور جو میرے پیچھے کھڑے ہیں ان کا نہ سوچوں، تو میں اس اہل نہیں ہوں کہ میں امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں، اس لیے کہ مجھے اپنے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا خیال اور لحاظ نہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں آسانیاں دی ہیں۔ بیمار پر جمعہ فرض نہیں کیا گیا، بیمار جماعت میں نہیں آ سکتا تو گھر پڑھ سکتا ہے۔ مسافر پہ جمعہ فرض نہیں کیا گیا، ظہر پڑھ لے گا، پڑھنا چاہے تو اچھی بات ہے۔ مسافر پر نماز عادی کر دی گئی، نماز قصر ہے اس کے لیے۔ روزے میں اسے چھوٹ دے دی گئی کہ وہ روزہ ترک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، وہ اپنے سفر کا حساب لگا لے، اس کی صحبت کتنی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں شریعت اسلامیہ میں جس پر ہمیں چھوٹ دی گئی ہے، ہمیں سہولت دی گئی ہے۔ ہماری وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، ہمیں ان پہ پکڑ نہیں کی گئی۔ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا، اللہ نے اس امت پر 3 چیزیں معاف کر دی: غلطی لگ جائے، بھول جائیں، یا جس پہ آپ مجبور کر دیے جائیں، تو وہاں شریعت پکڑ نہیں کرتی، گرفت نہیں کرتی۔ تو آسان دین دیا گیا ہے جس دین پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نہ ہو، اور اگر کوئی اپنے طور پہ اس کو مشکل بنانا چاہتا ہے اور اپنے سخت مزاج کی وجہ سے اس میں کوئی چیز لانا چاہتا ہے، عبادات میں، اعتقادات میں، رویوں میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں، تو شریعت اسلامیہ نے اس کی نفی کی ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عبادات میں بہت سارا غلو کر جاتے ہیں، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ یہاں غلو یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ رہبانیت تک پہنچ جاتا ہے، تو اس سے روک دیا گیا، اس سے منع کر دیا گیا۔ تو نہ کمی کی جائے اور نہ ہی زیادتی کی جائے، تفریط سے بھی روکا گیا ہے اور غلو سے بھی منع کیا گیا ہے۔ افراط و تفریط کی بجائے جو درست اور صائب اور معتدل راستہ ہے اس کو اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔